ناظرین، آج بروز جمعرات 14 جنوری ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو اہم کچھ بڑی خبریں ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن آنے کو ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بلاول بھٹو یعنی پیپلز پارٹی کو انویٹیشن ملا ہے۔ جناب جو امریکہ میں صدر ہیں جو بائیڈن، جو ابھی حلف اٹھائیں گے اس پر وہ جائیں گے۔ 18 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور اس پر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ان کو کیا سگنل ملا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں سلیم مانڈی والا، ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے، وہ آپ سے شیئر ڈیٹیل کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آرمی چیف کا بھی سانحہ مچ کے مراکین اور ان تک ان کا وزٹ ہوا ہے، اس پر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور سب سے اہم جو کچھ خبریں ہیں وہ آپ سے یہ بھی شیئر کر دیں کہ جناب ایک تو عطاء الحق قاسمی تعیناتی کیس جو تھا اسحاق ڈار کے خلاف یک طرفہ کارروائی وہ اس پہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا حمایت یافتہ سہولت کار جو دہشت گرد وہ ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے بڑا اہم کچھ اگلنے کی کوشش کی ہے، مزید بھی اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور نقیب اللہ قتل کیس، راؤ انوار کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اور ان کو بلایا گیا، اور اس معاملے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے کیا اس حوالے سے تاثرات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کو کام سے روک دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں کہا جائے گا کہ چیف جسٹس نے پھر پوچھا کہ عمر کی حد میں نرمی کے لیے آپ نے وجہ کیا لکھی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ نعیم بخاری اس عہدے کے قابل ہیں، ان کا کافی تجربہ بھی ہے، اور ایک سمری 13 اور دوسری 26 نومبر کو بھیجی گئی۔ لیکن انہوں نے کہا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نہ کابینہ نے واضح طور پر عمر کی ریلیکسیشن کا کوئی فیصلہ کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ سمری بھیجی گئی۔ آپ نے سمری بھیجتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا متعلقہ پورشن نہیں پڑھا۔ جب آپ فیصلہ پڑھیں بغیر سمری کابینہ کو بھیجیں گے تو کابینہ کو بھی شرمندہ کریں گے، یہ اوورال کہا گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کو کام سے روکتے ہوئے کہا کہ ہم یہ معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیج رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیکھیں گے۔ نعیم بخاری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، فی الحال ان کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی تھی، ڈپٹی چیئرمین جو ہیں سینٹ سلیم مانڈی والا بڑے کھل کر وہ بولے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی نیب کے خلاف، اور اب نیب نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب نے بڑا سوچ سمجھ کر ریفرنس دائر کیا۔ اگر نیب یہ سمجھتی کہ جس طریقے سے سلیم مانڈی والا نے ان پہ الزامات لگائے، پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، سرے عام آگے چینلز پہ انٹرویوز دیے، اگر وہ کسی بھی حد تک وہ درست ہوتے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو نیب خاموش ہو جاتی۔ لیکن نیب نے ریفرنس دائر کرنے کا مطلب ہے کہ نیب بہت ڈیپتھ میں جا چکی ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اب جعلی اکاؤنٹ سکینڈل میں جو پیش رفت ہوئی ہے، نیب نے ڈپٹی چیئرمین جو سلیم مانڈی والا کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی وجوہات جو چیز شیئر کی ہیں، نمبر 1 کہ جو سلیم مانڈی والا کو کڈنی ہلز پلاٹس الاٹمنٹ کیس میں باقاعدہ طور پر ملزم انہوں نے نامزد کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان پر سرکاری پلاٹس اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کو بیچنے میں، ہارون اعجاز جو کہ کیونکہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا جو ہے سہولت کاری کا الزام ہے۔ سلیم مانڈی والا کے ساتھ ندیم مانڈی والا، اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید اور مبینہ بے نامی طارق محمود کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اب اس میں کچھ منی ٹریل، جب منی ٹریل آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر پھر آپ کو کچھ بتانا پڑتا ہے کہ جناب میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ یہ بے نامی شخص ایک ہے، آپ کا کوئی گارڈ ہے یا کوئی شاپ کیپر ہے، اس کے نام پر 15 کروڑ کیسے آ گئے، 14 کروڑ کیسے آ گئے؟ اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کیسے جواب دیں۔ ذرا یہ تو کوئی عام شخص بھی کرپشن کرے گا یا کوئی کرے گا تو وہ بھی اپنے نام پہ نہیں رکھے گا۔ تو سلیم مانڈی والا اور اعجاز ہارون کو 14 کروڑ پہ جعلی اکاؤنٹ سے وصول ہوئے۔ اب سلیم مانڈی والا اور ندیم مانڈی والا نے اسی رقم سے بے نامی طارق محمود کے نام پر منگلا ویو کمپنی کے شیئرز خریدے، اور بات بھی اب دیکھیں نا، 14 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ اربوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک غریب شخص جو ہے وہ اس کو تو اٹھا کے جو مسجد کے بیچارے باہر اگر جوتا بھی چوری کریں اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔
اور پھر یہ اتنا سفید وائٹ کلر کرائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے، پھر باعزت بری ہو جاتے ہیں تھوڑے عرصے بعد۔ انہوں نے کہا کہ الہ بازی نیب نے جام خان شورو کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے مظفر ٹپی، سہیل انور سیال سمیت متعدد سرکاری افسران کے خلاف انکوائری کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا جس میں 2 ریفرنس کی منظوری دی گئی۔ ایک تو یہ جو جام شورو بتایا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے کیسز، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوورال جو جام شورو قاسم آباد سندھ میں سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے ذاتی استعمال میں لانے کا الزام، جس سے قومی خزانے کو 5 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا۔ اربوں کی بات ہی کوئی نہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بتایا گیا ہے کہ نیب نے ڈپٹی ڈائریکٹر بورڈ آف انویسٹمنٹ اسلام آباد کا جو ہے عادل کریم، ان کو بھی جناب اٹھا لیا اور دیگر سرکاری افسران کے خلاف دوسرا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری بھی دے دی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی خزانے کو 417.4 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو 7 انکوائریز کی مزید منظوری دے دی ہے، وہ میں آپ کو الگ سی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی ہیں جس میں دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد سلیم مانڈی والا سے جب بات ہوئی کہ جناب آپ کے خلاف جو ہے وہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ مبارکباد دیتا ہوں، ظاہر ہے انہوں نے جو ان کو کچھ ملا نہیں اور انہوں نے یہ دیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب کروڑوں کی بات ہوتی ہے اس کا فرنٹ مین بھی موجود ہوتے ہیں، وہی فیس کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، اور وہی سزا پاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد بیک میں جو آنے والا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک خبر کل پرسوں سے گردش کر رہی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل جانے سے انکار پر جو اماراتی ایئر لائن کا پائلٹ تھا اس کو معطل کر دیا، اور قطر کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہتر کر دیے گئے، اور اس کے پیچھے ٹرمپ کا ہاتھ تھا، اس کا جو اقدامات تھا وہ بڑی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ قطر کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے ایران کے ساتھ، اور سعودی عرب کے ساتھ اس کے خلاف تھے۔ تو اب ظاہر ہے یہ کوشش کی گئی کہ اس کو دوسرا رنگ دیا جائے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شام میں 18 ایرانی ٹھکانوں پر بمباری کہا جا رہا ہے، 23 ہلاک بھی وہاں پر ہوئے ہیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دی۔ اب یعنی یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا جناب سویلائز ملک، جس نے دنیا کو سویلائز کرنے کے لیے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی اپنی جو صدر ہے اس کی حرکت کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور سب سے بڑی جمہوری ملک یہ بتانے کے لیے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک چیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بیسیکلی دونوں، ایک طرف پی ڈی ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب موجودہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور دوسری طرف بڑا انکشاف ہوا ہے کہ یہ بھی پیناما سکینڈل کی طرح ایک اور سکینڈل ہے جس میں عمران خان بھی ابھی انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔